الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، رب العالمین کا کروڑہا اربہا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ہمیں پھر صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اہمیت رمضان اور فضائل رمضان پر ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور رمضان المبارک کی شان، مقرر بھی اعلیٰ، موضوع بھی اعلیٰ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مجمع جو تمام مجموعوں سے اعلیٰ، اور مسجد نبوی کا ممبر جو تمام ممبروں سے اعلیٰ، کیا ہی شان تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کہ انہوں نے براہ راست یہ خطبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المبارک کے مہینے کی آخری تاریخوں کے اندر، آخری ایام کے اندر، آخری دنوں کے اندر ہمارے سامنے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اہمیت رمضان پر، عظمت رمضان پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سائے فگن ہو رہا ہے، عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، ایک بہت ہی بابرکت مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا عظیم الشان مہینہ جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے۔ وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ عظیم الشان رات، وہ رات ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کس قدر عظیم الشان عظمتوں و برکتوں والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من
الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے۔ اس ایک رات کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ایک انسان 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے، 83 سال سے زیادہ عرصے تک عبادت کرتا رہے، اور دوسرا آدمی صرف اس ایک رات کے اندر جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو اس کا اجر و ثواب، اس ایک رات کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کے اجر و ثواب سے بڑھ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس مادی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی رفتار تیز ہو چکی ہے، اور آج دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہے، اور پرانے زمانے کے اندر جو سفر مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر طے ہوتا تھا، کئی مہینے اس سفر کے اندر لگ جاتے تھے، آج کے اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہازوں کے ذریعے سے اور راکٹوں کے ذریعے سے وہ سفر جو مہینوں میں طے کیا جاتا تھا، آج گھنٹوں کے اندر وہ سفر طے ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی وقت کے اندر انسان دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین لیلۃ القدر کے اندر عظمت اور برکت کی اس رات کے اندر رفتار نیکی کی اس قدر تیز فرما دیتے ہیں کہ جو بات صالح بندوں کو سالوں کے اندر حاصل ہوتی ہے وہ ایک رات کے اندر حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض فرمائے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں کے اندر کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز کا ادا کرنا، اس کو نفل عبادت مقرر کیا ہے کہ ان کی راتوں کو عبادت کے ساتھ معمور کیا جائے، عبادتوں کے ساتھ زندہ کیا جائے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، میں جو آدمی اس مہینے کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرے گا، کوئی بھی نفل نیکی کرے گا، اس کا نفل عمل کرنا، نفل عبادت کرنا، نفل نیکی کرنا ایسا ہے کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، گویا اس نے غیر رمضان المبارک کے اندر فرض عبادت ادا کی۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو بندہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر کوئی ایک فرض عبادت کرے گا، اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ فرمایا وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ روزہ رکھ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر غلبہ پاتا ہے۔ فرمایا کہ صبر کے اصل معنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ روزہ رکھ کر کے انسان اس صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کو سیکھتا ہے، اور اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہے۔ تو فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر کے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی تکلیف اور شدت اٹھاتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس فاقہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ بھوک پیاس اٹھانے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر
ہمدردی پیدا ہوتی ہے، غمخواری پیدا ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، کہ جنہیں کھانے پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا اور جو فاقوں پہ فاقے اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر کے انسان کے دل کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمائے وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب العالمین مومن بندے کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس کا تجربہ بھی ہر ایک روزہ دار کو ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے تو شام کے وقت جب روزہ کے افطار کا وقت ہوتا ہے، قسم قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت اس بندے کو روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں۔ سال بھر ایسی نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی، دیکھنے کو نہیں ملتی جو رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر افطار کے وقت دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں چنی جاتی ہیں۔ تو رب العالمین اس مہینے کے اندر فرمایا کہ مومن بندے کے رزق کے اندر بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومن بندے کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو انسان اس مہینے کے اندر کسی بھی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، روزہ کھلوائے گا، رب العالمین اس روزہ کھلوانے، روزہ افطار کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس کو دوزخ سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس روزہ افطار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جتنا روزے دار کو عطا فرمائیں گے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر کے اندر اور ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ روزے دار کے اجر و ثواب سے کم کر کے اس افطار کرانے والے کو اجر و ثواب دیا جائے، بلکہ فرمایا من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، روزے دار کو بھی پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس افطار کرانے والے کو بھی پورا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب روزہ افطار کروانے کی یہ فضیلت سماعت فرمائی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے، تو کیا غریب و غرباء اس عظیم الشان اجر سے، اس عظیم الشان ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابہ، غریبوں کو بھی اللہ رب العزت معروف نہیں رکھیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی ملقۃ لبن او شربۃ من ماء، رب العالمین روزہ افطار کروانے والے کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس انسان کو بھی اجر و ثواب دیا جائے گا جس کے پاس زیادہ استطاعت نہیں ہے اور وہ صرف کھجور کے ایک دانے سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، دودھ کے ایک گھونٹ سے یا لسی کے ایک گھونٹ سے یا شربت کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دیتا ہے، تو رب العالمین یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائیں گے۔
اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، قدرت عطا فرمائی ہے، طاقت دی ہے، مالی آسودگی عطا فرمائی ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ روزے دار کو جی بھر کر کے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، تو اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب ان الفاظ کی اندر بیان فرمایا، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ جس انسان نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلایا اور پلایا، تو رب العالمین اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس شربت کو پینے کے بعد اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت کے اندر نہیں پہنچ جاتا۔ رب العالمین اسے اتنا عظیم الشان اجر عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن کہ جو انتہائی ہولناکی کا دن ہوگا، سوئے نیزے کے اوپر سورج ہوگا، انسان پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس دن جب لوگ پانی پانی پکار رہے ہوں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے والے اور پلانے والے کو رب العالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سرابی عطا فرمائیں گے۔ آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، میرے صحابہ، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس مہینے کا ابتدائی ایسا پہلے 10 دن رحمت والے دن ہیں۔ جو بندے پورا سال اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، نبی کے طریقوں کے مطابق گزارتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، منکرات سے بچتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، معروفات کو اپناتے ہیں، ایسے بندوں کے اوپر تو رمضان المبارک کے پہلی رات سے، پہلے دن سے اللہ کی رحمتوں کی بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو پہلی رات سے رمضان المبارک کے پہلے دن سے ان پر رحمتوں کی برسات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عشرہ ایسے لوگوں کے لیے رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، وہ شہر اولہ رحمہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا ابتدائی عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس مہینے کا درمیانی عشرہ فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، کہ جو لوگ اس قدر نیک نہیں ہیں، پارسا نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، جن کی زندگی گناہوں کے اندر گزری، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلودہ کیا، رمضان المبارک کے اس مہینے کی آمد پر جب ابتدائی عشرے کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کر کے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہتے ہیں، دعاؤں کے اندر مصروف رہتے ہیں، تو وہ استغفار کرتے ہیں، تو اوسط مغفرہ، درمیانی عشرے کے اندر اللہ رب العزت ایسے بندوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی رحمت کے اور اس کی بخشش کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی کا عشرہ ہے، کہ جو بندے
جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا، جو اللہ کی نافرمانی کے اندر سال بھر مبتلا رہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی آنے پر، رحمتوں کی ہواؤں کے چلنے پر، بخششوں کے جھونکے پھیلنے پر، وہ بھی جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پہلے عشرے کے اندر، دوسرے عشرے کے اندر روزے رکھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے سیاکاریوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو آخری عشرے کے اندر اتقوا من النار، رب العالمین ان کو بھی جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ عظیم الشان مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں بھی انسانوں کی طرف متوجہ، اللہ کی مغفرت بھی انسانوں کی طرف متوجہ، اور دوزخ سے چھٹکارا اور خلاصی سے نجات دینے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ندا لگا جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو انسان اس مہینے کے اندر اپنے ملازموں کے، اپنے نوکر چاکر کے کاموں کے اندر تخفیف پیدا کر دے گا، کمی پیدا کر دے گا، ان کے کاموں کے اندر سہولت پیدا کر دے گا، رب العالمین اس کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرمائیں گے، اس کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے۔ تو ایسا عظیم الشان مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی قدردانی کر لی جائے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیا جائے، اور اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے، اور کثرت رکھی جائے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کی، کثرت کے ساتھ ایک تسبیح جو ہے کم از کم صبح اور شام استغفار کی پڑھ لی جائے، ایک تسبیح صبح اور شام جو ہے لا الہ الا اللہ کی پڑھ لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے جنت کا سوال کیا جائے اور دوزخ سے پناہ مانگی جائے، اور یہ دعا مانگی جائے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔